تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کسی نے بغیر دیکھے چیز خریدی ہے تو دیکھنے کے بعد واپس کر سکتا ہے، دیکھنے کے بعد واپس کر سکتا ہے۔ بعد دیکھنے کے بعد واپس کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کو پیسے بھی واپس مل جائیں گے، یہ اس کو حق ہے۔ دکاندار یہ نہیں کہہ سکتا بیچنے والا کہ میں واپس نہیں لے رہا، بغیر دیکھے خریدی تھی اس نے۔ تو ابھی پچھلے سبق میں یہ ذکر ہوا کہ اگر اس نے اناج خریدا، گندم چاول وغیرہ، بغیر دیکھے، تو دیکھے گا نا، اگر کتنا حصہ دیکھے گا تو وہ دیکھنے میں شمار ہو جائے گا کہ دیکھ لیا اس نے، اوپر کا حصہ دیکھنے میں شمار ہو جائے گا۔ کپڑے کا لپٹا ہوا تھان جو ہوتا ہے، جس میں تھان میں کپڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے، وہ پیچھے سبق میں بتایا تھا کہ اگر اس نے تھان کا اوپر کا حصہ ہی دیکھ لیا تو بس سمجھو اس نے دیکھ لیا، دیکھنا شمار ہو گیا، اور دیکھنا ہو گیا تو اس کو خیار رویت مل گیا، اب وہ چاہے تو اس کو واپس کر سکتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا۔ باندی ہے تو باندی کا چہرہ دیکھ لیا، اور اگر جانور ہے تو جانور کا فرنٹ اینڈ بیک دیکھ لیا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مجھے نہیں چاہیے یا مجھے چاہیے۔ لیکن اگر وہ ہے گھر، تو فرماتے ہیں کہ وَإِن رَآ، اور اگر اس نے دیکھا صحن الداری، گھر کا صحن، فلا خیار لہو، تو مشتری کو اختیار نہیں ہوگا، وَإِن لم يشاہد بیوتہا، چاہے اس کے کمروں کو نہ دیکھا ہو۔ بات کیا ہے، امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملک میں کمرے ایک طرح کے ہوا کرتے تھے بس۔ آج کل تو الگ الگ ڈیزائن کے کمرے ہوتے ہیں نا، تو آج کل اگر کوئی گھر خریدے گا تو وہ ایک ایک کمرہ بغور دیکھے گا، صحیح ہے۔ آج کل جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بیڈ روم ہوتا ہے تو اس کو بیڈ روم کہتے ہیں، ایک کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں، ایک کو ڈائننگ کہتے ہیں، اس طرح الگ الگ طرح کے کمرے ہوتے ہیں۔ پہلے نہیں ہوتے تھے، ایک ہی طرح کے کمرے ہوتے تھے۔ تو امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملک میں کمرے ایک طرح کے ہوا کرتے تھے، اور صحن کو دیکھنے سے کمروں کا اندازہ ہو جاتا تھا، جتنا بڑا صحن کمرے بھی اتنے بڑے، چھوٹا صحن تو چھوٹے کمرے۔ تو صرف صحن ہی دیکھ لینے سے کمروں کا اندازہ ہو جاتا تھا، ہو جاتا اس جاتا لیے تھا۔ فرمایا کہ صحن کے دیکھنے سے خیار رویت ساقط ہو جائے گا، چاہے کمروں کو نہ دیکھا ہو، یعنی صحن دیکھ لیا تو مطلب گھر دیکھ لیا۔ لیکن ہاں ٹھیک ہے، وہ بات تو وہاں تک ہو گئی ان کی، وَإِن لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا۔ لیکن جن ملکوں میں کمرے کے اندر کا حصہ الگ الگ انداز کا ہو، جیسے آج کے دور میں، تو ان ملکوں میں کمرے کے اندر دیکھنا لازمی ہوگا۔ ہاں، اس کے بغیر خیار رویت ساقط نہیں ہوگا۔ تو اس کو یوں ایکسپلین کر دیا ہے کہ لہٰذا آج کے دور میں اگر کسی نے صرف صحن دیکھ کر مکان خریدا تو اسے خیار رویت حاصل ہوگا۔ پہلے یہ دیکھیں، یہاں تک کی بات کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر کسی نے صرف صحن دیکھ کر مکان خریدا تو اس کو پتہ ہے کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل اس نے مکان دیکھ کر نہیں خریدا، بغیر دیکھے مکان خریدا ہے۔ اگر کسی نے صرف صحن دیکھا ہے تو مکان نہیں دیکھا، امام قدوری والی بات نہیں ہے یہاں پہ۔ اگر کسی نے صرف صحن دیکھا ہے تو اس نے مکان نہیں دیکھا، بھئیے، اور نہ دیکھنے پر کیا حاصل ہوتا ہے؟ خیار رویت۔ خیر رویت خیار حاصل ہوگا۔ رویت حاصل ہوتا ہے۔ نہ دیکھ کر خریدا یعنی بغیر دیکھے خریدا، یہ والی صورت لکھی کہ مکان کو بغیر دیکھے خریدا ہے، صحن دیکھنے سے کچھ نہیں ہوا، صحن دیکھنے سے دیکھنا نہیں ثابت ہوا۔ تو یہی کہا جائے گا کہ جو یہ مکان خریدا ہے اس نے صحن دیکھ کر، تو کہا جائے گا کہ بغیر دیکھے خریدا ہے، مکان اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایسی صورت میں جب کوئی خرید ہوتی ہے تو خریدنے والے کو خیار رویت حاصل ہوتا ہے کہ اب دیکھ لو بھائی، تم جی اب بتاؤ لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ ہاں، تو اسی لیے لکھ دیا کہ
آج کے دور میں اگر کسی نے صرف صحن دیکھ کر مکان خریدا تو اسے خیار رویت حاصل ہوگا کہ بھائی سارے کمرے دیکھے اور کمرے کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، چھت ہوتی ہے، ٹیرس ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اٹیچ باتھ، ساری چیزیں دیکھ لے، پھر چاہے تو بے نافذ کر دے یا فسخ کر دے۔ یا فسخ کر دے۔ ہاں، یہ چیز یہ ہم نے آج کے دور کے حساب سے لکھا تھا، اور وہ امام قدوری نے اپنے دور کے حساب سے لکھی ہے بات، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں جی نے انہوں نے جی تو یہ سر کہا ہے کہ نہیں، اگر صحن کسی نے دیکھ لیا نا تو دیٹ مینس کہ گویا اس نے پورا گھر ہی دیکھ لیا، اور دیکھ کے خریدنے کے بعد تو کوئی وہ ہوتا ہی نہیں ہے، خیار خیار رویت۔ رویت نہیں ملے گا۔ ہاں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے آج کے دور کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ صرف صحن دیکھ کر خریدا تو گویا نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا، تو نہ دیکھنے پر جو اختیار ملتا ہے وہ ملے گا، یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد یہ فرمائیں گے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے جس کو دیکھا ہی نہیں ہے، بغیر دیکھے خریدی ہے، تو جب دیکھی ہاتھ میں آ گئی، وہ چیز پاس آ گئی، اور جب دیکھی تو کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہے؟ جلدی بتاؤ یار۔ یس سر، اختیار کہتے ہیں۔ اختیار کس بات کا ہوتا ہے کہ وہ واپس کر سکتا ہے اس کو؟ جی جی وجہ اختیار وجہ یہ کیوں دیا اس کو اختیار؟ سر کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے تو پھر وہ کیونکہ اس نے بغیر دیکھے خریدی تھی، اس اچھا لیے اور اب بغیر دیکھے خریدی تھی، یہی تو سبق چل رہا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لے، اس کے بعد وہ چیز دیکھنے کے بعد اس کو کیا اختیار ہے؟ خیار اس کو رویت واپس کر سکتے ہیں، اس کو ملتی ہے تو وہ واپس چاہے تو واپس کر چاہے تو خریدے چاہے تو نہ خریدے۔ ہاں، نہیں، چاہے تو خریدے مطلب چاہے تو بے نافذ کر دے، یعنی چاہے تو واپس بھی کر دے، ریٹرن۔ جی جی سر۔ دیکھنے کے بعد۔ ہاں، دیکھنے کے بعد ریٹرن کر سکتا ہے، جی کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا خریدتے وقت، کیونکہ اس نے دیکھا ہی خریدتے نہیں وقت تھا، نہیں خریدتے دیکھا، وقت دیکھا نہیں تھا۔ ہاں دیکھا نہیں۔ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب اسی سے ایک ایڈوانس لیول کہ وہ جو خریدنے والا تھا وہ اگر اندھا تھا، نابینا، تو بھائی وہ تو دکان پہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھ سکتا، وہ تو جو بھی چیز خریدے گا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ تو جو بھی چیز خریدے گا چونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کو تو ہر صورت میں ہر دفعہ خیار رویت ہی رویت ملے گا ہی ملے گا۔ سمجھ میں آ جی رہی ہے بات؟ جی سر۔ جی کہ سر۔ بھائی اس نے تو جو بھی چیز خریدی ہے وہ تو اس نے دیکھی نہیں ہے، اب جب وہ چیز اس کے پاس آئی تو اب وہ دیکھنے کے بعد واپس کر سکتا ہے، تو وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کا کیسے ہوگا معاملہ؟ بغیر دیکھے تو اس نے خریدی ہے کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہے، اور خیار رویت ملتا ہے دیکھنے کے بعد، چیز اس کے پاس آ گئی، اس نے ریسیو کر لی، اب تو جی اس اس کے کا سوال کا جواب ہے اگلے سبق میں، یہ لیں اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔